حیرت تو یہ ہے، غیر تو غیر ہے، غیروں نے ہمیں بتایا کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں، لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے برادران گرامی قدر، آج اسلام کے اندر ایسے فرقے پیدا ہو گئے جنہوں نے انسان کو ڈیگریڈ کیا، انسان کے مقام کو کم تر کرنا چاہا اور یہ کہا بس انسان ایک بشر ہے، انسان ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا مانا خدا کی قسم ہے، بشر ہے انسان، لیکن جب اسی بشریت کے لباس میں آمنہ کا لال آ گیا، بشریت کو بھی 4 چاند لگا گیا۔ بولو بشریت کو بھی 4، اونچے بولو بشریت کو بھی 4۔ برادران گرامی قدر یہ بات طے شدہ ہے، انسان مظہر صفات الہی ہے، اللہ کی صفتوں کا مظہر ہے، اصل میں زندہ اللہ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں زندہ بنا کر، زندہ کر کے اپنی صفت حیات کا مظہر بنایا۔ اصل عالم اللہ ہے، اللہ نے ہمیں علم دے کر اپنی صفت علم کا ہمیں مظہر بنا دیا۔ اصل میرے دوستو متکلم اللہ ہے، لیکن ہمیں قوت کلام دے کر اللہ نے اپنی صفت کلام کا ہمیں مظہر بنایا۔ اسی طرح چلتے جائیے، انسان کے اندر یہ ساری صفتیں ہیں، بلکہ ہمیں تو کملی والے نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اے لوگو اپنی عادات کو اللہ کی عادات کے رنگ میں رنگ لو۔ جب تم اللہ کے اخلاق میں رنگے جاؤ گے تم عام بشر نہیں ہوگے، محبوب خدا بن جاؤ گے۔ اپنے آپ کو اللہ کی عادات میں رنگو، اللہ کے اوصاف میں رنگو، اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں رنگو۔ اے بندے تو اللہ کی صفتوں میں اپنے آپ کو رنگتا جا، وہ ستار ہے تو بھی پردہ پوشی کیا کر، وہ غفار ہے تو بھی لوگوں کو معاف کیا کر، وہ حلیم ہے تو بھی حلم سے کام لیا کر، وہ کریم ہے تو بھی خلق خدا پر کرم کیا کر، وہ رحیم ہے تو بھی خلق خدا پر رحمت کیا کر، وہ پیار والا ہے تو اس سے پیار کرنا چاہتا ہے تو خدا کی مخلوق سے پیار کر۔ ارے جب تیرے اندر یہ خدا کے صفات آئیں گے، حضور سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں جب بندہ خدا کی صفتوں کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے، پھر ایک مقام آتا ہے کہ رب کہتا ہے کہ میرے بندے اب زبان تیری ہوگی، طاقت میری ہوگی، آنکھ تیری ہوگی، طاقت میری ہوگی، ہاتھ تیرا ہوگا، اگر اٹھے گا بیٹھ کر زمین پر اٹھے گا، چاند کے ٹکڑے آسمان پر 2 ہو جائیں گے۔ دیکھنے میں بندہ نظر آئے گا لیکن پاور خدا کی کام کرنا شروع کر دے گا۔ یہ یاد رکھیے، جو آج آپ کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کوئی کمال نہ دیا، وہ بھی ہماری طرح تھے، اولیاء اللہ کو کوئی کمال نہ ملا، وہ ہماری طرح ہے، نادان یہ تیری نادانی ہے۔ ایک عام انسان اور جو خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ بولیے، دونوں برابر ہوتے ہیں؟ کیا ان دونوں کا انداز حیات ایک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا کی صفات میں اپنے آپ کو رنگتا چلا جاتا ہے تو یہ مقام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو امر کن عطا کر دیتا ہوں۔ امر کن کا کیا معنی؟ جس طرح میں خدا کن کہتا ہوں کائنات بن جاتی ہے، میرے بندے کی زبان مظہر کن بن جاتی ہے، میرے یار کے منہ سے نکل جاتا ہے، میں وہی کر دیا کرتا ہوں۔ یہ مظہر صفات الہی ہونے کے اعتبار سے بندے کا مقام ہے۔ سن کیا مقام ہے تیرا، کیا مقام اللہ نے تمہیں دیا باطنی طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں نہیں خلیفہ بنایا؟ وقت نہیں، ورنہ جس جانب میری گفتگو چل نکلی ہے میں چاہتا تھا کچھ باتیں عرض کرتا، لیکن آپ توجہ رکھیں، عرض میں یہ کر رہا ہوں بندہ مظہر صفات خدا ہے۔ بولو بندہ مظہر صفات، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی صفتیں عطا فرما دی ہیں، لیکن فرق واضح ہے، یہ خالق ہے وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، یہ مملوک ہے وہ مالک ہے، یہ محتاج ہے وہ عطا کرنے والا ہے۔ دونوں میں کبھی برابری، بولو کبھی برابری
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بندے کو مظہر صفات الہی بنایا، اپنی صفتوں کا مظہر بنایا، اپنے اخلاق کا مظہر بنایا، اپنی مہربانیوں کا مظہر بنایا۔ برادران گرامی قدر، یہی وجہ ہے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، امر کن پا جاتا ہے، بندے کے منہ سے ادھر نکلتا ہے ادھر رب العالمین تقدیر بدل دیا کرتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ بڑی پیاری بات کی حضرت اقبال نے فرماتا ہے، انسان تو کیا آیا میں تمہیں بتاؤں، فرماتے ہیں تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرا سید زبوں افرشتہ حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ اے انسان، فرشتہ، حوریں وہ تیرا شکار ہیں، وہ تیرے فرما بردار بن جائیں گے اگر تو خدا کا بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے مقام کو پہچان۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا بنایا؟ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر دونوں اعتبار سے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیے۔ بولی احسن تقویم میں پیدا کیا۔ لہذا جو احسن تقویم کا مفہوم سمجھے وہ یہ نہیں کہتا کہ سارے برابر ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ غیر نبی نبی سب برابر ہیں، ولی غیر ولی سب برابر ہیں، وہ یہ نہیں کہا کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جنہیں اللہ نوازتا ہے ان کا مقام اور ہوتا ہے۔ بولو ان کا مقام۔ برادران گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تمہیں ظاہر میں بھی حسن دیا، باطن میں بھی کمال دیا۔ ظاہر میں اتنا حسین بنایا، مجھ عزت و جلال کی قسم ہے میں نے چاند کو بنایا، میں نے ستاروں کو بنایا، میں نے سورج کو بنایا، میں نے گلزاروں کو بنایا، لیکن میں نے کسی کے حسن پر اتنی قسمیں نہیں اٹھائیں جتنی تیرے حسن پر اٹھائی ہیں۔ ارے جس کے حسن کو اتنی قسمیں یاد کر کے اللہ بیان کرے، اس انسان کے حسن ظاہری اور حسن باطنی کا عالم کیا ہوگا۔ اے کاش میرے بھائی تو اپنے اندر جھانکتا، رب نے تمہیں کیا بنایا ہے۔ اللہ کی قسم، رب نے تمہیں مظہر صفات بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اولاد خلیفۃ اللہ بنایا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا ہے، اور یہ جوہر دیا ہے ملائکہ میرے خلیفہ نہیں بن سکتے، وہ میرے کمالات کو کما حق کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکتے۔ اے آدم میں نے تمہیں بنایا جو ظاہر و باطن میں تو ہی میرے کمالات کا مظہر بنے گا۔ برادران ذی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعلیٰ مقام دیا، ظاہر میں بھی بہت بڑا رتبہ، باطن میں بھی۔ اللہ نے تمہیں اتنا با کمال بنایا، اگر تم انسان بنتا، بولیے کیا؟ انسان جو اللہ نے بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ آج میں آپ کے سامنے اصل انسان کی ایک تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر آئیے آج کے دن اپنے گریباں میں جھانکے، کیا میں انسان بن سکا یا نہ بن سکا؟ بہت بڑے دعوے ہیں نا، میں اتنا بڑا، سارے دعوے تمہیں مبارک، لیکن اپنے گریباں میں جھانک، کیا انسان ہے؟ کیا انسانیت کے تقاضے پورے کیے؟ برادران گرامی قدر، اللہ نے ظاہر میں تمہیں باکمال بنایا، باطن میں باکمال بنایا۔ اگر تو باطن میں اس کا نظام نافذ کرتا، ظاہر میں جب اس کی نعمتیں کھا رہا ہے، اس کی مہربانیاں لے رہا ہے، اس کی ہوا پر زندہ ہے، اس کے پانی پر زندہ ہے، اس کے رزق پر زندہ ہے، جب ظاہر میں اس کے نظام پر چل رہا ہے، اگر باطن میں بھی اس کے نظام پر چلے گا، اے بندے تمہیں کتنا اعلیٰ مقام ملے گا، کتنا اعلیٰ مقام ملے گا۔ فرمایا خدا کی قسم میں نے تو تمہیں ملائکہ سے بڑھ کر اپنا نائب بنا لیا ہے۔ لیکن برادران گرامی قدر، یہی انسان جسے اللہ نے اپنا نائب بنایا، مظہر صفات بنایا، اپنے جلووں کا مظہر بنایا، اپنی مہربانی